لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مقبول احمد، مقبول نظر چینل کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مسجد اقصیٰ کی اہمیت کے حوالے سے۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہزاروں انبیاء علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے عبادت کی، یہاں تک کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بھی 18 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے عبادت کی۔ حدیث شریف سے بھی مسجد اقصیٰ کی اہمیت کا انداز لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ میں عبادت کرنے کا ثواب دوسری مساجد میں عبادت کرنے سے 250 گنا زیادہ ہے۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سرکش اور نافرمان جنوں سے کروائی۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بنیاد اس جگہ پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت 40 سال تک رہی۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے 4تھے سال شروع کی گئی اور تقریباً 36 سال میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ معراج شریف کی رات آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے امام بنے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ وہ مقام بھی مسجد اقصیٰ ہی تھا۔ اس حوالے سے جو یہ بیت المقدس ہے، جسے قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے، یہ عیسائیوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی یہ برابر عزت والا مقام ہے، کیونکہ جس نبی کو عیسائی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا یہودی جن نبیوں کو اپنا نبی مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، ان انبیاء علیہ السلام نے بھی اس جگہ کو اپنا قبلہ بنایا رکھا، تو یہ مقدس مقام ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ صہیونی اور یہودی اس مقام کی تعظیم کرتے، لیکن افسوس کا مقام کہ یہ اپنے اقدار سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ جو اسرائیل کی طرف سے مسجد اقصیٰ پر کبھی آگ لگائی جاتی ہے یا اس پر حملے کیے جاتے ہیں، تو بنیادی طور پر یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے ان کا ہیکل سلیمانی ہے، جو ان کے نزدیک ان کا مقدس مذہبی مقام ہے، اور معاذ اللہ ان کے نزدیک جو ان کا مسیحا ہے جو نیکسٹ ٹائم آئے گا، یہ سب اس کے لیے کر رہے ہیں، تو اس نے وہیں پر آ کر ان کی رہنمائی سے آغاز کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول کو گرانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی کھلم کھلا دہشت گردی یہ ثابت کرتی ہے کہ مسلم ممالک کا اتحاد خاموش ہے۔ کفار کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے، جن کے ٹویٹر اکاؤنٹ بولتے نہیں تھکتے، وہ اسرائیل کی دہشت گردی پر خاموش کیوں ہیں؟ 56-57 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اور تمام مسلم ممالک صرف مذمت کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ ٹیپو سلطان کا قول ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تمام مسلم ممالک کو مل کر اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کرنا چاہیے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی اولاد کے دلوں میں بیت المقدس کی محبت اجاگر کرنے کی ہمت عطا فرمائے، عالم اسلام کو مل کر کفار کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔